بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نور القرآن نیو قرآن چینل۔ اس چینل کے بنانے کا مقصد ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی پورے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ لائیو سیشنز میں پڑھیں گے، جس میں ہم ڈیفرنٹ تجوید کے رول سیکھیں گے اور کس طرح قرآن کی جو قرأت ہے اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، یہ سیکھیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ بیسک اصول ہیں جو یاد کرنے ہیں، سمجھنے ہیں اور ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ڈیلی آج سے ایک ایک رول کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، اور کچھ ٹائم بعد ہم لائیو سیشنز کے دوران، لائیو اسٹریمنگ کے دوران پہلے پارے سے سورہ فاتحہ سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے۔ تو آج کا جو پہلا رول ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قلقلہ۔ قوف لام ہا، قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا یا جنبش دینا۔ آپ نے جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو حروف ہیں وہ ساکن ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، تو یہ اس کا اپوزٹ ہے، جزم کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ اور حروف تہجی کے 29 حروف میں سے 5 حروف پہ قلقلہ ہوتا ہے، اور جن حروف پہ قلقلہ کیا جاتا ہے انہیں حروف مقلقلہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ 5 حروف کون سے ہیں۔ تو وہ ہیں قوف، تو، با، جیم اور دال۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، قوف، تو، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف نیچے اسکرین میں آپ کو شو ہو رہے ہیں، اور انہی 5 حروف کو حروف مقلقلہ کہیں گے۔ اچھا، ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ حروف ساکن ہوں گے، ان پہ جزم ہوگی تو ان پہ قلقلہ پرفارم کیا جائے گا۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جب قوف ہے اس کے اوپر سکون کی علامت ہے، تو ہم اس کو اگر اس کے پیچھے ہم حمزہ زبر لگا کر ادا کریں تو یہ ایسے ادا ہوگا اق، یعنی اس کی آواز باؤنس بیک کرے گی، وہیں پہ رک نہیں جائے گی بلکہ آپ کو وہ آواز واپس آئے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے کسی چیز کا باؤنس کرنا اور وہ واپس آنا، وہیں پہ رکنا نہیں، اس چیز کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو جیسے اسی طرح اگر 5 حروف پہ لگا کر دکھائیں تو اق، ات، اب، اج، اد۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان حروف کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے تجوید دانوں نے اس کا ایک مجموعہ بنایا ہے جو ہے قطب جدن۔ قطب جس میں قوف، تو اور با آ جاتے ہیں، اور جدن جس میں جیم اور دال ہیں۔ تو اگر 5 ورڈ سیپریٹلی یاد کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو اس ایک مجموعے کو یاد کر لیں، قطب جدن۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کچھ ایگزامپلس لکھی ہیں کہ جب بھی حروف مقلقلہ یعنی قوف، تو، با، جیم اور دال ساکن ہوں گے تو ان پہ قلقلہ کیسے کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے قوف کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ وَخَلَقْنَاكُمْ مُقْتَدِرًا مُقْتَدِرًا۔ اگلا لیٹر ہے تو، تَطْمَعُونَ تَطْمَعُونَ، شَطْرًا شَطْرًا۔ با کے لیے پڑھیں گے لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فَكَذَّبْنَا۔ جیم کے لیے پڑھیں گے نَجْعَلْ نَجْعَلْ وَجْهِكَ وَجْهِكَ۔ دال کے لیے آ جاتی ہیں 2 ایگزامپل، صَدْرِكَ اور يُدْرِيكَ يُدْرِيكَ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایک لیٹر کے لیے ڈیفرنٹ 2 ایگزامپلس لی گئی ہیں، تو ان کی آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آئے گی۔ اچھا، اب ہم جو بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہیں قرآن کی، سورہ فلق اور سورہ اخلاص کی ایگزامپلس دیکھیں گے، اور ان میں جہاں جہاں بھی حروف قلقلہ آتا ہے ان کو پرفارم کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ فلق میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آیت اینڈ ہو رہی ہے نا، ہر حرف جو ہے وہ حروف قلقلہ ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ تو ان پہ اوپر زبر زیر بھی آ رہی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ آخری حرف کو ہم خود ساکن کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ قوف، با اور دال جو ہیں وہ تینوں حروف قلقلہ ہیں اور تینوں ساکن ہوئے ہیں، تو اس صورت میں قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس کریں۔ اور نیکسٹ صورت ہم دیکھتے ہیں سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، اس میں دال جو ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے وہ یوز ہوا ہے 1 2 3 4 5، جو بھی آپ کو بلو یہاں پہ ورڈ شو ہو رہے ہیں دال، وہاں پہ ہم نے دال پہ قلقلہ کیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے قلقلہ پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ قلقلہ ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے، کن کن حروف پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، ان کا مجموعہ کیا ہے، پھر ان کی رینڈم ورڈز بھی ہم نے ایگزامپلس دیکھی، اور پھر ہم نے قرآن میں سے سورہ فلق اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے دیکھا ہے کہ اس میں کن کن حروف پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہم یہ رولز پڑھیں گے، اور پھر ہم لائیو سٹریم کے دوران سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں گے تجوید کے ساتھ۔ اور بہت سارے رولز ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری قرأت کو خوبصورت بنا سکتی ہیں اور ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ انشاءاللہ ہم جلد از جلد اپنے لائیو کلاسز شروع کر سکیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔